وجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقر ومقاما قل ما يبوا بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم وسوف يكون لزاما چلا رہے ہیں خدا کے نام کے زندہ چلا رہے ہیں خدا کا نظام یہ زندہ ہے بتا رہا ہے خدا کا پیام یہ زندہ ہے ارے مردہ کی تو ہم تقریر کبھی کرتے نہیں کیوں ہمارے تو بارہ کے فاتحہ بدرگاہ شہداء کربلا علیہ السلام. بہت بلند صلوات پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. العاقبۃ لأہل التقوی والیقین. والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین خیر المبشرین والمنذرین شفیع المذنبین بعثہ رحمۃ للعالمین مولانا و سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام على آخر الرسول وزوج البطول وسيف الله المسلول أبي شبير وشبر قاسم توبا وسقر قاتل أمر وعن قال باب الإمام المزفر شجاع الغزنفر والصديق الأكبر الولي المكرم والفاروق الأعظم الذي كان ضربته يوم الخندق أفضل من عبادة الثقلين الضارب بالسيفين والطاعن برمحين صاحب البيعتين المصلي إلى القبلتين صاحب المناكب مظهر العجائب إمام المشارق والمغارب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب مولانا ومولى الثقلين آني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین سیما علی امام المنتظر الحجت ثانی عشر روحی وارواح العالمین لہ الفدا ولعنت اللہ علی اعدائهم ومعاندیهم وحاسدیهم من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ الکریم فی کتابہ الحکیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب. وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. صلوات پڑھیے. بقیت اللہ العظم ولی عصر امام زمانہ حضرت حجت ابن الحسن العسکری ارواحنا فدا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان کے جد امجد مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام اور شہدائے کربلا علیہ السلام کی شہادت کے سلسلے میں تعزیت پیش کرنے کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ سب مل کر بلند آواز سے دروشی کی تلاوت فرمائے. علماء اعلام مراج اعظام کی سلامتی کے لیے، اسلام کی بالا دستی کے لیے، دشمنان اسلام کی ذلت و خواری کے لیے اور مومنین و مومنات کی پریشانیاں دور ہونے کے لیے، بے گھروں کے گھر کے لیے، بے زروں کے زر کے لیے، اور امام بارگاہ کے جو بانی اس دنیا میں نہیں ہیں ان کی مغفرت کے لیے، جو اس دنیا میں ہیں ان کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے، اور جو ہمارے مومنین پچھلے سال تھے اس سال نہیں ہیں ان پر آل محمد کی نظر رحمت کرنے کے لیے، اور مقروضوں کے قرض کی ادائیگی کے لیے، بے اولادوں کی اولاد کے لیے،
جن کی گودیاں آباد ہیں ان کے بچوں کی صحت و سلامتی کے لیے، اور جن کی گودیاں آباد نہیں ہیں ان کی گودیاں آباد ہونے کے لیے، اور امام زمان کے ظہور میں تعجیل کے لیے، اور ایک خاص دعا جو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ جن کے ہاں جوان بچی ہیں ان کے رشتے نہیں آ رہے، ان بچیوں کے برابر کے کف مہیا ہونے کے لیے، کربلا کی زیارت پر بہت جلدی دستخط ہونے کے لیے اب حضرات سے التماس ہے بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ اللهم قل لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا۔ حضرت امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے ظہور کے لیے آپ حضرات سے التماس ہے کہ بلند آواز سے درود شریف کی تلاوت فرمائیں۔ پھر اب آپ حضرات سے پہلے دن میں نے گزارش کی تھی میری مجلس میں، اب پھر کر رہا ہوں کہ اگر جو میں مجلس پڑھ رہا ہوں اس میں کسی کے ذہن میں کوئی خلش باقی رہ جائے، اس کو حق حاصل ہے، اس کو اجازت ہے کہ وہ پوچھ سکتا ہے، اس لیے کہ آج اگر شرم کریں گے آپ قیامت کی شرمندگی سے کوئی نہیں بچا سکے گا آپ کو۔ تو علماء کا کام ہے، ظاہر ہے کہ میں اس لیے آپ سے بار بار کہتا ہوں کہ میں اپنی مسئولیت ختم کر رہا ہوں تاکہ قیامت کے دن آپ یہ نہ کہہ سکیں علماء نے ہمیں نہیں بتایا۔ یہ میں اپنی مسئولیت کے تحت میں آپ سے کہہ رہا ہوں۔ تو بہرحال یہ ہے کہ جو آپ کے ذہن میں ہے، لیکن ایسے سوالات کہ جو اختلافی مسائل ہیں، جو اختلافی سوالات ہیں، وہ تنہائی میں جب میں اکیلا بیٹھا ہوں آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، مجمع کے درمیان اس طرح سے خدا را مجھ سے سوال نہ کیجیے، اس لیے کہ زمانہ اس قابل نہیں، حالات اس لائق نہیں۔ تو بہرحال یہ کہ یہ نہیں کہ مطلب کہ میں تو بعض حضرات جو ہیں ان سے یہ بھی گزارش ہے کہ سوال جو آپ کے ذہن میں وہ سوال کریں ٹو دی پوائنٹ۔ اب وہ تقریر اور گیان پوری تاریخ ہسٹری وہ تو مجھے علم ہے، آپ سوال کریں کہ آپ کو چاہیے کیا، آپ چاہتے کیا، تو بہرحال یہ ہے کہ سوال کریں گے۔ اور پھر میں کہوں گا کہ اگر اب آپ نے سوال نہیں کیا اور اس کے بعد میرے جانے کے بعد آپ نے یہ باتیں شروع کی، مولانا آئے تھے یہ کہہ گئے، پتہ نہیں یہ کیا کیسے کہہ گئے، یہ غیبت ہوگی، اور جس کی کوئی غیبت کرتا ہے جب تک وہ معاف نہ کرے اللہ بھی اس کو معاف نہیں کرتا۔ اس لیے کہ میں ظاہر ہے کہ اس کو عبادت سمجھتا ہوں، اور مجھے نہ کسی کی جیب کی طرف نگاہ ہے میری، میں ہمیشہ سے اب تک عبادت سمجھ رہا ہوں، عبادت سمجھ کے پڑھتا رہوں گا، اور میں نے ہمیشہ یہ دعا کی ہے کہ جس دن میں اس کو ذریعہ معاش بناؤں وہ میری زندگی کا آخری دن ہو۔ اور آپ سے بھی یہی گزارش ہے، عبادت سمجھ کے سنیں، اور بانی مجلس سے بھی یہی گزارش ہے کہ عبادت سمجھ کے فرش ماتم بچھائیں، تو پھر کبھی ہو نہیں سکتا یہاں سے کوئی محروم واپس چلا جائے۔ تو جب عبادت سمجھ کے سنیں گے تو پھر کبھی ہو نہیں سکتا کہ یہاں سے کوئی محروم، یہ سخیوں کا دربار ہے، اگر یہاں سے کچھ نہیں مل سکتا نا تو پھر کہیں سے کچھ نہیں مل سکتا، یاد رکھیے۔ پھر دنیا کے دھکے کھاتے رہیں کچھ نہیں ملے گا، یہاں سے اگر کچھ نہیں مل سکتا، یاد رکھیے ہمارے پکارنے میں دیر ہو سکتی ہے، ان کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ ہمارے پکارنے میں دیر ہے، ان کے دینے میں دیر نہیں ہے۔ پھر یاد رکھیے کہ دیتے یہ ہیں، اللہ خود تو آتا نہیں، یہ ان سے ہے جو کہتے ہیں کہ اللہ سے مانگو، اب اللہ سے مانگ مانگ کے اللہ دیتے ہی نہیں۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کتنا عرصہ، 400 برس، 300، 400، یہ مختلف روایات، توبہ کرتے کے لیے گڑ گڑاتے رہے، روتے رہے، تو اللہ تو کہتا ہے میں شہرک کے قریب ہوں۔ آدم روتے رہے، اللہ نے کہا میں مجھے تو آواز ہی نہیں آ رہی تیری، تو کیا کر رہا ہے؟ تو یاد رکھیے جب اللہ نبیوں کی آواز ان کے توسل کے بغیر نہیں سنتا، تو پھر عام انسان کی آواز کیسے سنے گا؟ نبیوں کو 400 سال معمولی بات نہیں ہے،
تو جبرائیل آئے، آدم کیوں بھٹک رہا ہے؟ وہی درس جو تمہیں ملا تھا اسی کے مطابق دعا کرو. ادھر الفاظ ختم نہیں ہوئے، خدا نے کہا آدم چاہ بتا کیا چاہتا. جو 400 سال جس خدا نے نہیں پوچھا، ادھر علی و محمد و حسن و حسین فاطمہ کا نام آیا، اور تو خدا نے کہا میں اسی انتظار میں تھا، کبھی اس راستے پر آئے گا. یاد رکھیے ہماری زندگی یہی ہے. میں اکثر کہا کرتا ہوں ہمارا دین یہی ہے. اب دنیا یہ اعتراض نہ کرے دین آپ کا یہ، بھئی میں اس سے بلند کہتا ہوں میرا دین علی، میرا ایمان علی، میرا سب کچھ علی. اور اگر آپ کو یقین نہ آئے تو آپ امام امیر المومنین کی زیارت میں کیا پڑھتے ہیں؟ السلام علیکہ یا دین اللہ، میرا سلام ہو اے اللہ کے دین. تو ظاہر ہے کہ زیارات جو ہے معصومین کی طرف سے مروی ہے، میں نے خود تو نہیں بنائی. تو مولا کے لیے یہ لقب ہے السلام علیکہ یا دین اللہ، السلام علیکہ یا باب اللہ. یعنی اللہ تک اگر پہنچنا ہے، جب تک ان کو نہیں پکڑو گے اللہ نہیں سنتا کسی کی. علی ہیں وجہ اللہ. یاد رکھیے یہ عربی میں ایک لفظ جو ہے کسی خاص معنی کے لیے وضع نہیں کیا گیا. عربی میں ایک لفظ جو ہے نا اس کے 70 معنی، اور جیسے ہوتا ہے اسی کے مطابق اس کو. مثلا ید جو ہے یہ ہاتھ، یہ ید کے معنی ہاتھ نہیں ہے، یہ ہاتھ کے لیے وضع نہیں کیا گیا، بلکہ یہ اس لیے وضع کیا گیا ہے کہ ید کہتے ہیں ذریعے کو. کوئی انسان کسی کو دیتا ہے تو ہاتھ کے ذریعے. تو ٹھیک ہے ہمیں یقین ہے کہ اللہ دیتا ہے، دیتا اللہ ہے، لیکن ذریعہ تو ہے نا کوئی. اس لیے کہ اللہ خود آتا نہیں، اللہ ہر کام کرتا ہے اسباب کے ذریعے. یاد رکھیے اسباب کے ذریعے. اگر اسباب کے ذریعے نہ کرتا تو ایسے ماں باپ کا ذریعہ کیوں اختیار کیا؟ ایسے ہی چاہتا اللہ کسی کو ملتان میں اتار دیتا، کسی کو لاہور میں، کسی کو فرانس میں، کسی کو جرمنی میں. تو اللہ قادر نہیں ہے ہر شے پر؟ اللہ ہر شے پر قادر ہے. تو اس نے کیوں یہ استعمال کیا کہ دیکھو میں ماں باپ کے ذریعے تمہیں اس دنیا میں بھیج رہا ہوں، اس لیے کہ ماں باپ کی معرفت حاصل کر کے مجھے پہچانو، ان کی معرفت حاصل کر کے محمد و آل محمد علیہ السلام کو پہچانو. یاد رکھیے جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام، نوجوانوں آپ سے کہہ رہا ہوں کبھی یہ نہ کہنا کہ ماں باپ نے ہمیں کیا دیا، کبھی یہ نہ کہنا کہ ماں باپ نے ہمیں کیا دیا ہے. جو نوجوان کر کے اس قابل تو کر دیا ہے کچھ کما سکو، یہ تھوڑا ہے. وہ باپ جو اپنے کپڑے پر شکن برداشت نہیں کر سکتا تھا، تو پیشاب بھی کر دیتا تھا لیکن کبھی تجھے گود سے نہیں اتارتا تھا، اپنے آرام کو چھوڑ کر تیرے آرام کا خیال رکھتا تھا. اور اب نوجوان اتنا بزرگ ہو کر اس کے بعد کہتا ہے کہ ماں باپ نے مجھے کیا دیا. یاد رکھیے جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا عابد ہو، جتنا بڑا نمازی ہو، جتنا بڑا پرہیزگار ہو، اگر وہ اپنے والدین کا نافرمان ہے نا، یاد رکھیے جناب موسیٰ سے کہا خدا نے کہ میں اس کو اوندے منہ جہنم میں ڈالوں. اور جو میری اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے لیکن والدین کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا، تو آپ کسی کی طرف نہ دیکھیے کہ یہ سجدے بہت کرتا ہے، اس کے ماتھے پر محراب ہے، اس کے ہاتھ میں تسبیح ہے. یہ سب کچھ فیصلہ کرنے سے پہلے دیکھ لو ماں باپ کا فرما بردار ہے یا نہیں. جناب موسیٰ سے کہا تھا موسیٰ جو میری اطاعت میں کوتاہی کرتا ہے لیکن اپنے والدین کی اطاعت میں کوتاہی نہیں کرتا، میں اس کو جنت میں بھیجوں گا. تو جنت و جہنم کا دار و مدار کس پر ہے؟ والدین کی رضامندی اور ناراضگی پر. اور 4 چیزیں جو ہے جہنم میں بغیر حساب کے جائیں گی.
کیونکہ بعض کا تو حساب ہوگا نا، بعض بغیر حساب کے، کوئی حساب نہیں ان سے ہوگا، سیدھے دروازہ کھول دیا جائے گا، ان کو پھینک دیا جائے گا۔ ان میں سے ایک ہے آق الوالدین ولو باللحظہ، ایک لحظہ کے لیے اگر والدین نہ اس سے ناراض ہو جائے، یہ نہیں کہ زبانی کہیں، زبان سے کہیں، مثلا آپ نے اذیت دی، ماں باپ کے چہرے پر شکن آئی، بس یہی آگ کی علامت ہے۔ نوجوانوں اپنے اعمال کو ضائع نہ کرو، اور پھر یہ وہ زمانہ ہے کہ نامعلوم کب امام آ جائیں، کیونکہ ساری علامات جو میری تحقیق کے مطابق سب ظاہر ہو چکی ہے، حتمی علامات 5 جو ہیں وہ باقی ہیں، اور جن کا یاد رکھنا ہر مومن اور مومنہ کا فرض ہے۔ جس طرح سے آپ کو کھانا یاد رہتا ہے نا، اسی طرح سے آپ ان علامتوں کو بھی یاد رکھیں۔ جس طرح سے آپ نماز پڑھتے ہیں نماز کے لیے، اور یقیناً میں سمجھتا ہوں کہ میں کبھی آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ نماز پڑھو، نماز ظاہر ہے کہ جو کچھ میں نے کل سمجھا دیا آپ کو کافی ہے، اور اس سے آپ کوشش کریں کہ آل محمد کو خوش کریں۔ ہماری زندگی فقط ان کی خوشی کے لیے، ہماری بندگی ان کے خوشی کے لیے۔ ہم اللہ کو جو سجدہ کرتے ہیں ہمیں نہیں پتا اللہ کیا ہے، ہم نے تو علی کو سجدہ کرتے دیکھا ہے، ہم نے تو مولا کو سجدہ، کہ کائنات کا امیر جس کو سجدہ کر رہا ہے وہ یقیناً خدا ہے۔ ہم نہ آدم کے کہنے پر اس کو سجدہ کر رہے ہیں، نہ نوح کے کہنے پر، کسی نبی کے۔ ہم نے مولا کائنات کو دیکھا ہے کہ اتنی بڑی ہستی جس پر خدائی کا شبہ ہے، وہ جس کو سجدہ کر رہا ہے وہی خدا ہے۔ بلند آواز صلوات پڑھیے ایک مرتبہ۔ تو بہرحال جذبات میں بعض حضرات کہتے ہیں کہ علی اللہ، یاد رکھیے یہ فضیلت نہیں ہے علی علیہ السلام کی۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ یہ فضیلت نہیں ہے، یہ آپ علی کے فضائل روک رہے ہیں، مولا کے فضائل روک رہے ہیں۔ مولا کے فضائل نہ روکیے، ان کے فضائل اس لحاظ سے اہم ہیں کہ علی اللہ نہیں لیکن اللہ والے کام کر رہے ہیں۔ یہ دو کمیاں ہیں مولا میں، ہر لحاظ سے اکمل و کامل، دو کمیاں، ایک علی علیہ السلام خدا نہیں، ایک نبی نہیں۔ اس کے علاوہ وہ کون سا کمال ہے جو علی علیہ السلام میں نہیں ہے؟ یہ دو چیزیں کمی ہیں۔ ایک شخص آیا مسجد میں، مسجد سے باہر نکلا، سلمان آ رہے تھے، کہا کہاں سے آ رہے؟ کا مسجد سے۔ کہا مسجد میں کون کون بیٹھا تھا؟ کہا پیغمبر بیٹھے تھے، صحابہ بیٹھے تھے۔ کہا ساتھ کون بیٹھا تھا؟ کہا ایک شخص بیٹھا جس کو میں نہیں جانتا۔ سلمان فارسی کہتے، کہا اچھا۔ پہنچا، دیکھا پیغمبر کے پاس علی بیٹھے۔ اب حیران پریشان موقع مل گیا سلمان کے خلاف شکایت کرنے کا۔ اب جس کے دل میں علی کی محبت ہے نا، اس سے خدا واسطے کا بیر ہے نا ہر ایک، اور ہمیں یہ بیر منظور ہے، اس لیے کہ جو علی کی محبت اپنے دل میں رکھے نا، وہ امتحان دینے کے لیے بھی تیار رہے۔ یہ معمولی محبت نہیں ہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ بائی ایئر سفر کرنا اور ٹانگے کا کرایہ اپنے پاس رکھنا، اہل بیت کے مذہب پر یہی ہے بائی ایئر سفر کرنا۔ تو لہذا اپنی جیب میں اتنا سامان رکھیے، کوئی آپ سے پوچھ لے کہاں جانا ہے تو اتنا کرایہ، آپ کہیں میرے پاس تو 2 روپے ہے۔ تو یہ کہا کہ دیکھا علی بیٹھے ہیں، رسول اللہ کے پاس پہنچے، یا رسول اللہ آپ بڑے سلمان کی بڑی تعریف کرتے ہیں، آپ اتنی تعریف کرتے ہیں آسمان تک پہنچا دیتے ہیں اس کو، سلمان جو ہے ایسا ہے، سلمان ایسا ہے۔ وہ کہا کیا ہوا؟ کہا رسول اللہ ابھی میں آ رہا تھا، سلمان سے پوچھا، کہا آپ کے پاس کوئی بیٹھا ہے؟ میں نہیں جانتا اس کو۔ میں نے پہلے کہا نا یہ ماننے کی چیز ہے، جاننے کی چیز نہیں ہے۔ اور جس نے بھی جاننے کی کوشش کی ہے، وہ مولوی ہو یا عام آدمی ہے، وہ گمراہی کے گڑھے میں گر گئے، گمراہی کی طرف، سوائے اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں گمراہی کے۔ جس نے علی علیہ السلام کو پہچاننے کی کوشش کی، نہ اللہ کسی کی سمجھ میں آ سکتا ہے،
نہ علی کسی کی سمجھ میں آ سکتا. اور یاد رکھیے اگر علی کسی کی سمجھ میں آ جائیں تو علی معجزہ نہیں. علی معجزہ ہے خدا کا، اور معجزہ کہتے اس کو ہے جو کسی کی سمجھ میں نہ آ سکے. اللہ اکبر. اللہ رسول اللہ. علی 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 تو آپ فخر کیجئے جتنا فخر کر سکتے ہیں کہ اللہ نے وہ پیشوا عطا کیا ہے. ہم فقط سمجھانے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ علی کا مقابلہ کرنا ہے تو انبیاء سے کرو، ورنہ کہاں انبیاء کہاں علی، کہاں انبیاء کہاں علی. انبیاء ابھی اطمینان کی منزل میں ہیں، اور ہمارے علی وہ ہیں جو اس منزل پر ہے کہ آپ خود فرماتے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر سارے پردے ہٹا دیے جائے تب بھی علی کے یقین میں ذرا برابر اضافہ نہیں ہو سکتا. اللہ اللہ. اب کہتے تھے یہ جذبات میں، تو جب ہم علی کے مقابلے میں انبیاء کو نہیں لاتے تو پھر کسی اور کو لائیں گے. علی کی ذات ہے معجزہ. تو یا رسول اللہ سلمان نے یہ کہا کہ سلمان ابھی آ رہا ہے واپس، اس سے خود پوچھ لینا. سلمان آئے، رسول نے کہا سلمان یہ شخص تیری شکایت کر رہا. کہا رسول اللہ کیا کہا، پوچھو اس سے. کہا کیا بات. کہا میں نے آپ سے سوال کیا، آپ نے کہا میں نہیں جانتا. کہا میں خود نہیں کہہ رہا، پیغمبر نے کہا ہے کہ اس کو کوئی نہیں جانتا. اس کو کوئی نہیں جانتا، اس لیے کہ نہ میں اللہ ہوں نہ میں نبی ہوں. یعنی اس کو وہی جان سکتا ہے جو یا اللہ جان سکتا ہے یا نبی. اس کے علاوہ دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں پہچان سکتی. تو اللہ کے نبی نے کہا ہے تو لہٰذا میں کیسے کہہ سکتا ہوں. مانتا ہوں اس کو لیکن جانتا نہیں، مانتا ہوں لیکن جانتا نہیں. تو یاد رکھیے پیغمبر اسلام کے فرمان کے مطابق یہ لوگ دنیا کہہ دیتی ہے دیکھو علی کو حد سے نہ بڑھاؤ، ان کو حد سے نہ بڑھاؤ. میں تو یہی لفظ کہا کرتا ہوں پہلے حد دکھاؤ. تم حد دکھاؤ پھر میں بڑھ جاؤں تو پھر مجھے کہنا. نہ نبی نے حد بنائی نہ اللہ نے حد بنائی. یہ آج کل کے ملا اٹھ کے حد بنا رہے ہیں اور کھا بھی انہی کر رہے ہیں. حد سے نہ بڑھاؤ، حد سے نہ بڑھاؤ، شرک ہو جائے گا. وہ بھی شرک کا مطلب سمجھتے ہیں آپ جو آپ کہہ رہے ہیں. اب دو کتابیں پڑھ کے اور شرک، بھئی شرک ایسے نہیں ہے کہ شرک کو یہ چھوت کی بیماری ہے فٹافٹ لگ جائے ہر ایک. شرک کہتے کس کو ہیں؟ آسان لفظوں میں آپ کو سمجھاؤ. مثلا قرآن مجید ہے، یہ میں ہاتھ میں اٹھا کے کہوں یہ اللہ کی کتاب ہے اس کا احترام کرو، تو یہ میرا قول بالکل صحیح ہے یا نہیں کہ احترام واجب ہے. لیکن اگر میں اس کے مقابلے میں ایک کتاب اور اٹھا کے لے آؤں اور کہوں یہ بھی قرآن سے کم نہیں ہے اس کا بھی احترام کرو، اس قرآن کا چومنا ثواب، اس کا احترام ثواب، اس کا بوسہ لینا ثواب، اس کی طرف دیکھنا ثواب، اس کی تلاوت ثواب. اب یہ کتاب میں لے کے آیا ہوں کہ بھئی یہ کتاب بھی قرآن سے کم نہیں ہے، یہ میں نے لکھی ہے، اس کا بھی احترام کرو. تو اب اس کتاب کی اس لیے کہ اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لے کے آیا ہوں، یعنی اللہ کی کتاب کے مقابلے میں لے کے آیا ہوں، لہذا اس کی طرف دیکھنا بھی حرام، اس کا سننا بھی حرام، اس کو بوسہ دینا بھی حرام. یہ ہے شرک، یعنی اللہ کے لیے. اب آپ دیکھیے کیا اہل بیت محمد علیہ السلام کو آپ اللہ سمجھتے ہیں؟ تو اللہ کے محترم بندے سمجھتے ہیں. اور احترام کیوں کرتے ہیں کہ اللہ کے محترم بندے سمجھتے ہوئے کہ اللہ کے یہ محترم ہے، اللہ ان کا احترام کرتا. ایک شخص آیا نوجوان پیغمبر کے پاس، پیغمبر نے کہا نوجوان
تو مجھ سے محبت کرتا ہے؟ کہا ہاں یا رسول اللہ۔ اچھا یہ بتا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی جان سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے۔ پھر پیغمبر نے سوال کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنی اولاد سے؟ تمہیں دعویٰ ہے نا محبت ہے، رسول میرے دل میں ہے۔ اپنی اولاد سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے۔ کہا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے ماں باپ سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے۔ پیغمبر نے ایک جملہ اور کہا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا اپنے مال سے؟ کہا یا رسول اللہ آپ سے۔ اب پیغمبر نے جو سوال کیا وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوا۔ پیغمبر فرماتے ہیں یہ بتا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا سے؟ بس یہی سے آپ سمجھ جائے شعر کیا ہے، مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے یا خدا سے؟ وہ نوجوان تھوڑی دیر کے لیے سر جھکایا، سر جھکانے کے بعد اٹھا کے کہتا ہے یا رسول اللہ اس لیے آپ سے محبت کرتا ہوں کہ خدا آپ سے محبت کرتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، میں نے وعدہ کیا دو دن گزر گئے میں وہ بیان نہیں کر سکا، تو میں نے کیا کہا تھا پہلے کہ ساری علامتیں ظاہر ہو چکی ہیں اور 5 حتمی علامات ظاہر باقی ہیں اور جن کا یاد رکھنا ہر مومن مومنہ کا فرض ہے، مثل نماز کے یاد رکھیے۔ یاد رکھیے آپ کو یاد ہوگی تو آپ امام تک پہنچ سکیں گے نا، اور اگر یاد نہیں ہوگی امام کی آواز آئے گی اب شک و شبہ میں پڑے رہیں گے کہ آیا یہ امام کی آواز ہے، کس کی آواز ہے، کہاں سے آ رہی ہے، اور پھر اسی سوچ میں مہینے گزر جائیں گے اور امام آپ کا انتظار کرتے رہیں گے، اور جو نہیں سوچیں گے نا وہ ایک قدم اٹھائیں گے دوسرا امام کے پاس۔ اب یہ 5 علامتیں یاد رکھیں اور اپنے دل کے نقش پر اس کو لکھ لیں۔ کہ ایک جگہ میں نے مجلس پڑھی تو میں نے کہا علماء سے پوچھیے 5 علامتیں کون سی ہیں، یہ آپ کو بتائیں گے، کیونکہ میں تو آیا ہوں باہر سے، علامتیں آپ کو یہ مقامی علماء بتائیں گے۔ ایک اترا ایک مولانا کہتے مولوی صاحب وہ تو ہمیں بھی نہیں پتا۔ یہ باخدا بالکل صحیح کہہ رہے ممبر پر، ظاہر ہے کہ اس طرف کوئی آیا ہی نہیں، ہم نے پکارا ہے امام کو لیکن یہ سمجھ کے نہیں کہ وہ ہمارے امام۔ امام کو پکاریے دل سے، یاد رکھیے کس طرح سے پکارے آپ۔ ایک شخص ہے جسے جانور پالا ہوا، مرغی ہے، کچھ اور چیز ہے، بکری ہے، روزانہ اس کا صبح شام خیال رکھتا ہے، دفتر سے واپس آیا بیگم نے بتایا کہ وہ مرغی جو ہے یہ وہ باہر نکلی ہے، گھر سے باہر نکل گئی، رسی اس کی ٹوٹ گئی تھی، وہ بکری نکل گئی۔ اب یہ پریشان ہو کر بھوک ختم ہو گئی اس کی، ایک ایک دروازہ کھٹکھٹا رہا کہ میری بکری میرا جانور گم ہو گیا۔ ذرا خدا را ذرا دل میں ہاتھ رکھ کر گریبان میں جھانک کر مجھے یہ بتائیے، اس کا جواب دیجیے، کیا اتنی بھی آپ کو امام کی انتظار ہے؟ اگر آپ کے دل میں محبت ہوتی تو یقین کیجیے آپ ایک کروٹ چین نہ پا سکتے۔ آپ تو آرام سے کام کر رہے ہیں، آپ کو تو احساس نہیں، آپ کو تو احساس نہیں کہ جناب زہرا کا عزیز ترین فرزند نہ جانے کس عالم میں ایسا۔ کبھی ہم نے سوچا، کبھی ہم نے غور کیا؟ پکاریے امام کو پکاریے، لیکن اس طرح سے نہیں دل میں تمنا رکھا۔ جس طرح سے ایک عالم دین قوم سے گئے کربلا میں، وہاں ان کو نیند آ گئی، نیند میں انہوں نے دیکھا کہ حرم امام حسین پر ہے، انبیاء، اولیاء، روحانی شخصیات، دوسرے لوگ، اور اس نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا امام زمان بھی کھڑے، اور ہر شخص کی زبان پر یہ ہے یا صاحب الزمان یا ابا صالح المہدی ادرکنی۔ یہ شخص عالم دین کہتا ہے میں قریب گیا امام کے، سلام کیا، اور میں نے کہا مولا یہ دیکھیے کتنے لوگ آپ کو پکار رہے ہیں، آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ آپ کیوں ظہور نہیں کرتے؟ تو امام نے فرمایا ان میں سے کوئی بھی میرے لیے دعا نہیں مانگ رہا، ان میں سے کوئی بھی میرے لیے دعا نہیں مانگ رہا۔ مولا یہ سب یا صاحب الزمان پکار رہے ہیں، یہ سب یا ابا صالح المہدی ادرکنی کہہ رہے ہیں۔ کہا ذرا میرے قریب آ۔ امام الزمان نے اس کے چہرے پر ہاتھ پھیرا، کہتا امام فرماتے اب سن،
اب جو آوازیں جو اس نے سنی ہیں، کوئی کہہ رہا ہے مولا جلدی آئیے، میری اولاد نہیں، مجھے اولاد مل جائے. کوئی کہہ رہا ہے مولا جلدی آئیے، میرے پاس مکان نہیں، مجھے مکان مل جائے گا. مولا جلدی آئیے، میرے پاس دولت نہیں ہے، مجھے دولت مل جائے گی. امام فرماتے ہیں دیکھ ان میں سے کوئی ہے جس کو میرا احساس ہو میں کتنا پریشان ہوں. روایات صحیحہ میں دن میں 2 مرتبہ امام زمان کو کربلا کا واقعہ دکھایا جاتا ہے. آپ سنتے ہیں نا، روتے ہیں. اور جو نگاہوں کے سامنے دیکھے علی اکبر کیسے گرے، جناب قاسم کی لاش کیسے پامال ہوئی. اب بتائیے ان کے دل پر کیا گزرتی ہے. ہمیں تو اپنی تکلیفیں کے بارے میں کہا کرتا ہوں، امام کے ظہور کے لیے دعا مانگے، کوئی دعا نہ مانگے. امام کو علم ہے آپ کو کیا حاجت، آپ کو کیا پریشانی ہے. وہ دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں، وہ آپ کے دلوں کے رازوں کو جانتے ہیں. تو 5 علامتیں حتمی ہیں جن کا ہونا لازمی ہے. وہ اللہ چاہے تو ایک دن میں بھی ہو سکتی ہے، ظاہر کو ہر شے پر قادر. ان میں سے پہلی علامت ہے یمانی کا خروج ہے. کیا کہا؟ یمانی کا خروج. جو یمن سے اور حالات ایسے پیدا ہو رہے ہیں دنیا کے سامنے. یمانی کا خروج ہے، اور جس کے لیے معصوم فرماتے ہیں چھٹے امام کہ جب یمانی خروج کرے گا اس کی آواز آئے گی تو جو اس کی مدد نہیں کرے گا وہ ہم اہل بیت سے محب نہیں ہے. یہ اس لیے میں بتا رہا ہوں، یہ علامتیں یاد رکھیں، یہ آپ کے لیے امتحان کا وقت ہے. یمانی کا خروج، جو اس کی حمایت نہیں کرے گا معصوم فرماتے کہ وہ ہم اہل بیت سے نہیں، وہ ہمارا محب نہیں. دوسری علامت سفیانی کا خروج. سفیانی کا خروج، اس کا ایم اور مقصد فقط ایک ہوگا کہ صفحہ ہستی سے شیعت کا بیج ختم کر دے، اور یمانی اس کے مقابلے کے لیے نکلے گا. یہ سفیانی کا. یہ مکے آئے گا، مدینہ جائے گا، تو راستے میں ایک جگہ ہے وسط میں جہاں زمین پھٹے گی. یہ زمین کا پھٹنا بھی ایک حتمی علامت ہے، یاد رکھیں. یہ سفیانی کا لشکر اس میں غرق ہو جائے گا، 2 آدمی بچیں گے. چلے، یہ تفصیل سے میں نہیں بتا رہا، کسی نے پوچھنا ہو تو بے شک آ کے پوچھ سکتا ہے، یا کسی وقت میں کسی مجلس میں انشاءاللہ ان علامات کو تفصیل سے بتا. 3 علامتیں. ایک سہے آسمانی، ایک چیخ بلند ہوگی، سور پھونکا جائے جس سے کہتے، اس سے کافی مخلوق ختم ہو جائے گی. یہ بھی امام کے آنے سے پہلے لفظ. اور اس کے بعد نفس زکیہ کا قتل. امام حسن مجتبی علیہ السلام کی اولاد سے ایک سید بزرگوار، ایک پرہیزگار، ایک مقدس شخصیت صفا و مروہ کے درمیان بے گناہ شہید کی جائے گی. یہ آخری علامت ہے. اور چھٹے امام فرماتے ہیں کہ ان کے قتل کے ٹھیک 15 دن کے بعد، 15ویں دن، نہ ایک دن زیادہ نہ ایک دن کم، میرا بیٹا مہدی ظہور فرمائے. بلند آواز صلوات. بہرحال پھر بھی اگر کسی کے ذہن میں کسی کو نہ، تو یہ لکھ لیں، اپنے دل کی ڈائری پہ لکھ لیں. اس کو یاد رکھیں، یہ آپ کا ایمانی فریضہ ہے. میں نے اپنا فرض ادا کر دیا، یہ آپ کا اپنا کام ہے. اس کے بعد آپ اس کو یاد رکھیں نہ رکھیں، یہ آپ کا کام. تو بہرحال میں نے آپ کے سامنے پیغمبر کی ایک حدیث بیان کی ہے اور ایک آیت. پیغمبر کی حدیث ہے، حدیث ثقلین. اس میں 2 چیزیں پیغمبر نے ذکر کی ہیں، 2 چیزیں چھوڑی ہیں. اب 2 چیزیں کون سی چھوڑی ہیں؟ اس میں 3-4 باتیں قابل غور، کہ کون چھوڑ رہا ہے، کن کو چھوڑ رہا ہے، کب تک کے لیے چھوڑ رہا ہے، کن کے درمیان چھوڑ رہا ہے، کیوں چھوڑ رہا ہے. یہ سب چیزیں غور طلب. اور سب سے پہلی بات کہ پیغمبر کا انی تارکن، کہ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں. یاد رکھیے پیغمبر مسافر آسمان سے آئے تھے، اور مسافر کو وہ شے چھوڑنے کا حق ہے جو اپنے ساتھ لے کے آیا. مسافر کو اس شے کے چھوڑنے کا حق ہے جو اپنے ساتھ لے کے آیا ہو. میں کہوں جناب یہ میں ممبر
چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ میں ساتھ نہیں لے کے یہاں کا ہے، میں کہوں سپیکر چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایمپلیفائر چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ نہ ہے۔ البتہ میں کہوں یہ رومال میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو میری ہے مجھے چھوڑنے کا حق ہے، کسی غیر چیز کو اٹھا کے میں نہیں چھوڑ سکتا۔ تو پیغمبر اسلام کا فرمان کہ انی تارکن، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ پیغمبر جب آئے تھے تو تنہا نہیں آئے تھے، تنہا نہیں آئے تھے، قرآن بھی ساتھ تھا اور اہل بیت بھی ساتھ تھا۔ آپ کہیں گے قرآن تو بہت دیر کے بعد اترا، بھئی ایک چھوٹا نبی جب پیدا ہوتے ہی کہہ سکتا ہے مجھے کتاب دی گئی ہے، تو بڑا نبی جو ہے 40 سال کے بعد، چھوٹے نبی کا سینہ کھولا گیا اللہ کی دعا کے ساتھ، اور بڑے نبی کا سینہ جو ہے آپریشن کر کے۔ یہ سوچنے کی بات ہے کہ عقل دی ہے اللہ نے کس لیے، سوچو۔ تو حضور دو چیزیں چھوڑ کے جا رہے ہیں پیغمبر، اور کس لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں؟ تاکہ گمراہ نہ ہو۔ اب دنیا کہتی ہے کہ قرآن اور اہل بیت، قرآن کو ہم سمجھتے ہیں، اہل بیت کا دائرہ اتنا وسیع کر دیا کہ ہر کس و ناقص اس میں شامل کر دیا، کہ اس میں فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل، فلاں بھی شامل۔ جس طرح سے نماز میں جب صلوات پڑھتے ہیں دنیا، تو وہی پڑھتی ہے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد افضل ما صلیت علی ابراہیم وعلی ابراہیم انک حمید مجید، یہ نماز میں پڑھتے ہیں۔ تو جب نماز کے بعد پڑھتے ہیں تو مولانا اسماعیل مرحوم نے ایک جملہ کہا تھا کہ درود کو بھی کچی لسی سمجھ لیا کہ پانی ملاتے جاؤ لمبا کرتے جاؤ، نہیں، جس طرح سے پیغمبر نے فرمایا اس طرح سے صلوات پڑھو۔ اور یاد رکھیے صلوات جب آپ پڑھتے ہیں نا تو ایک لفظ ساتھ اور اضافہ کر لیا کرے، اس لیے کہ جو اس لفظ کے اضافے کے ساتھ پڑھے گا تو معصوم کا فرمان ہے کہ وہ اس وقت تک اس دنیا سے نہیں جائے گا کہ جب تک وہ اپنے امام زمانہ کی زیارت نہ کر لے، اور وہ ہے اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ اب آپ سب مل کر ایک مرتبہ وعجل فرجہم کے ساتھ بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اور اگر آپ کو کوئی پریشانی ہو، کوئی مشکل پیش ہو، وہ مشکل حل ہو نہ رہی ہو، اور دنیا کے مولوی بھی جواب دے دیں، ہر طرف سے جواب مل جائے، تو آپ ہر روز تقریباً 21 دن تک 313 مرتبہ صلوات واجل فرجہم کے ساتھ پڑھیں۔ انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں کہ جیسے میں نے تو 12 تجربہ کیا ہے، آپ پڑھیں، اور میرا ٹیلی فون نمبر نوٹ کر لیں، میں جب وہاں پر جاؤں گا مجھے کہہ دیں مولانا میں نے پڑھا ہے میرا کام نہیں ہوا، بڑا انشاءاللہ ہوگا۔ عقیدہ مضبوط رکھیں، وہ کہتے ہیں پیر بڑا نہیں ہوتا، عقیدہ بڑا ہوتا ہے، کہ کیا میری علی مدد کریں گے یا نہیں کریں گے، تو پھر نہیں کریں گے۔ اگر یقین کامل ہے تو یقین الفاظ ختم نہیں ہوں گے، مولا پوچھیں گے بتا تجھے تکلیف کیا ہے۔ میں نے تو 12 تجربہ کیا ہے، آپ بھی تجربہ کر کے دیکھیں، یا علی کو پکاریں، ایسے نہیں اتنے دروازوں کو چھوڑ کے اس دروازے پر آئے۔ اگر یہ کچھ نہیں کر سکتے نا، یہ کچھ نہیں کر سکتے تو پھر فائدہ نہیں ہے دوسرے دروازے پر چلے جائیں، جو کم از کم دنیا تو سکھی رہے گی نا، دنیا میں تو۔ اب علی والے بن کر دنیا میں تکلیفیں اٹھائیں، وہاں بھی تکلیفیں اٹھائیں، تو میں سمجھتا ہوں عقل یہ نہیں کہتی۔ ہم تو اس لیے تکلیفیں اٹھا رہے ہیں کہ آخرت میں ہمیں چاہے سکون ملے۔ اور ایک لفظ ہے دنیا کے مومن کے لیے، الدنیا سجن للمومن۔ یاد رکھیے اگر امتحان آتا ہے گھبرائے نہیں۔ اور پھر اس زمانے میں اگر کہتے ہیں مولانا میری پریشانی ہے، کوئی مولوی آپ سے آ کے ہے نا یہ فلاں عمل کرو پریشانی آپ کی ختم ہو جائیں گی، آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، یاد آپ کو بیوقوف بنا رہا ہے، روایات کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ اس زمانے میں پریشانیاں کم تو ہو سکتی ہیں لیکن ختم نہیں ہو سکتی۔ یہ زمانہ وہ ہے جس کو شر الازمنہ کے نام سے یاد کیا۔ اب بات سے بات نکلتی جا رہی ہے، اب میں کیا کروں، ظاہر ہے کہ میں اس لیے کہ تاکہ یہ باتیں ہر ایک نہیں کرتا،
تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے ذہنوں میں آ جائیں اور آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ آپ کس کے ماننے والے ہیں۔ شر الازمنہ، شریر ترین زمانہ ہے۔ تو معصوم فرماتے ہیں کہ یہ وہ زمانہ ہے جس کے لیے اللہ کے فرشتے جب کوئی اس زمانے میں با ایمان اٹھے گا نا تو اللہ کے فرشتے تعجب کریں گے، ہیں یہ ایمان کو بچا کے لے گئے؟ بھائی کہیں ڈالر ہیں، کہیں بوتلیں ہیں، کہیں کچھ ہے، اتنے سارے راستوں سے گزر کے اپنے آپ کو اہل بیت کے دروازے پر لے کے آنا، یہی تو کامیابی ہے۔ ورنہ ہر طرف سے شیطان آپ کو پکار رہا، ہر طرف سے آپ کو صدا دے رہا۔ اور معصوم کا ایک فرمان ہے کہ جو اس زمانے میں اپنے ایمان کو بچا کے اٹھ جائے گا نا وہ ہم اہل بیت میں سے۔ سلمان منا اہل البیت، سلمان منا اہل البیت، یاد رکھیے اہل بیت میں سے نہیں ہے، منا اہل بیت میں سے ہیں، اہل بیت نہیں ہے، یاد رکھیے، یہ ذہن میں رکھیں، سلمان اہل بیت نہیں ہے، اہل بیت میں سے۔ یہ ایسے جیسے کہ میرے ایک نوکر ہو تو کوئی پوچھے یہ کون ہے؟ میرا بیٹا، یہ بھائی ہے، یہ ماں باپ ہے، یہ کون ہے؟ یہ بھی میرے گھر کا ہے، فرض۔ یعنی نوکر جب خدمت میں انتہا کر دے تو پھر مالک بھی یہ کہتا ہے کہ یہ میرا ہے۔ آپ بھی اپنے آپ کو ان کے عشق میں ڈبو دیں تو پھر دیکھیں آپ کو ملتا کیا ہے۔ اس لیے کہ اس دربار میں آگے جس نے اکڑ کے دیکھا ہے نا وہ تباہ و برباد ہوا ہے۔ اگر لینا ہے تو سر جھکا کے لو اور ہر چیز ملے گی، جو چیز آپ پاؤ گے ہر چیز ملے گی۔ اور میری زندگی کا میں سمجھتا ہوں کہ میں ممبر پہ ایسے نہیں کہہ رہا، یہ جو باتیں کر رہا ہوں تجربے کے ساتھ کر رہا ہوں، روایات کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ خدا کے لیے آئیے صدق کے دل سے اپنے آپ کو پکاری، یہ کبھی نہ سوچیے۔ آج تو گفتگو ہوتی ہے کہ معصومین کے متعلق ایسے جیسے ماں باپ کے متعلق کوئی نہیں کرتا، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے، وہ ایسے تھے۔ بھئی تم کیسے ہو یہ بتاؤ؟ تمہیں کس نے حق دیا؟ ایک عالم دین کہہ رہے تھے گھبرائیے نہیں، آپ بھی علم حاصل کریں، اس مقام تک پہنچ سکتے ہیں۔ آپ تو جناب سلمان تک نہیں ابھی تک پہچان سکے سلمان کون ہے، جس کے متعلق پیغمبر فرماتے سلمان علم کا وہ سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں۔ جب اس چھوٹے سمندر کو نہیں آپ سمجھ سکتے تو جہاں منبع ہے، مرکز ہے علی، اس کو کہاں سمجھ سکتے ہیں؟ جب غلاموں کو نہیں سمجھ سکتے تو ایک شخص نے مجھے کہا مولانا آپ اتنے فضائل علی علیہ السلام کے بیان کرتے ہیں، ذرا ہاتھ ہولا رکھا کرو۔ میں کہا اچھا، یعنی عجیب بات ہے کہ فضائل کم بیان کرو، مسائل زیادہ بیان کرو۔ میں کہا کرتا ہوں مسائل یاد رکھیے، ہم نے تو دیکھا ہے آل محمد کے دروازے پر آ کر، پیغمبر کے دروازے پر آ کر کہ بارہا یہ دیکھا ہے کہ پیغمبر نے حسین کے لیے مسائل کو ترک کیا ہے۔ مسائل کو ترک کیا، خطبہ دے رہے حسین آگے پیراہن مبارک جو ہے پاؤں میں پھنستا ہے، آپ گرتے ہیں، پیغمبر نے رونا بھی شروع کیا اور پیغمبر اترے ممبر سے اور دوڑ کے آ کے حسین کو گود میں اٹھا کر ممبر پر واپس بیٹھ کر، چاہیے تو یہ تھا کہ مسائل جہاں سے چھوڑے تھے نا وہیں سے شروع کرتے۔ پیغمبر نے فون کہا ایھا الناس ھذا حسین۔ ایھا الناس ھذا حسین فعرفوہ۔ میرے صحابہ پہچانو یہ کون ہے حسین، اس کو پہچانو۔ مسائل کے لیے فضائل کو نہیں روکا، فضائل کے لیے مسائل کو روکا۔
لیے کہ اگر یہ نہ ہوتے تو مسائل ہوتے، یہ ہوتے تو مسئلے ہوتے، لیکن ان کے دم سے سب کچھ۔ کبھی یہ نہ کہا کرو کہ مسائل بیان کرو، درس رکھو، مجلسیں کم کرو، مجلسیں زیادہ کرو، درس کو چھوڑو۔ اس لیے کہ یہ مجلسوں میں اگر درس نہیں ہے تو یہ مجلسیں نہیں، اگر درسوں میں فضائل نہیں ہے تو درس نہیں، سب کچھ ہے ان کے لیے، انہی کے لیے فضائل بیان کرو۔ ابھی ٹی وی پر آ رہا تھا کہ پیغمبر نے فرمایا کہ دیکھو ان کے فضائل، اور پھر یاد رکھیے جن کی محبت آپ کے دل میں ہے اس کے متعلق امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، یعنی بڑا عجیب جملہ ہے جو امام رضا علیہ السلام غریب الغرباء امام نے کہا ہے، من اراد اللہ بہ خیرا، جس کے ساتھ اللہ اچھائی چاہتا ہے، جس کو اللہ دوست رکھتا ہے، یعنی اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا، جس کے ساتھ اللہ محبت کرتا ہے، جس کو اللہ چاہتا ہے کہ اس کو نیک بنا دے، جس کو چاہتا ہے اللہ اس کو یہ اچھائی پر آ جائے، جس کو چاہتا ہے اللہ یہ صراط مستقیم پر آ جائے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اللہ اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ خوش نصیب نہیں ہے کہ ہمارے دل میں حسین کی محبت، اللہ چاہتا ہے اس سے بھلائی کرنا تو اس کے دل میں حسین کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یہ کس کا فرمان ہے؟ 8ویں امام غریب الغرباء، غریب الغرباء امام کا فرمان ہے۔ اور اس کے بعد ایک جملہ امام نے فرمایا، ان کان باقیا علی شیء، ابن شبیب سے کہا ہے کہ ابن شبیب اگر تیرا دل چاہے رونے کو کسی شے پر تو پھر میرے جد پر رونا۔ گھڑی آگے بہت جلدی بڑھتی ہے، اس لیے کہ یہ دن ہے اور میں نہیں چاہتا کہ جناب سیدہ کا رومال خشک واپس چلا جائے، میں نہیں چاہتا بی بی کا رومال واپس چلا جائے خالی۔ بی بی آتی ہے، آنسو نکلتے ہیں، کنیزوں کو حکم دیتی جاؤ ان کے آنسو زمین پر نہ گرنے پائے، اس رومال میں جذب کرو۔ اور پھر اس کے بعد بی بی، بعض روایت میں کہ شیشیوں میں بی بی ان آنسوؤں کو جمع کرتی، اور محشر میں بی بی جا کے ہر ایک سے کہیں گی یہ تیری امانت ہے، یہ تیری امانت ہے۔ اور ان آنسوؤں میں اتنی طاقت ہے کہ جہنم کی آگ ختم ہو جاتی۔ من بکا علی الحسین او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ۔ یاد رکھیے میں نہیں کہہ رہا، وارث جنت کہہ رہا کہ جو حسین پر روئے یا رلائے یہ رونے کی شکل بنائے۔ بڑی عجیب بات ہے کہ اگر یہ کہا جائے کہ حسین پہ غم میں جو روئے یا رلائے، کہتے ہمیں اس حدیث میں شک ہے۔ بھئی اگر تمہیں اس حدیث میں شک ہے تو ہمیں تیری طہارت پر شک ہے۔ جو معصوم کے فرمان میں شک کرے، ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ مولا نے فرمایا تمہیں شک ہے تو وہاں کیوں نہیں شک کرتے کہ جو روزہ نہیں رکھ سکتا روزے دار کی شکل بنائے اس کو روزے کا ثواب ملے گا؟ وہاں کیوں شک نہیں کرتے؟ یہاں اگر کہا جائے کہ نفس المحموم فی ہمنا تسبیح، ہمارے ہم و غم سے متاثر ہو کر کسی کا ایک ٹھنڈی آہ لینا تسبیح کے برابر ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے مولانا؟ ایک سانس لینا، ایک آہ لینا تسبیح کے برابر؟ میں کہتا ہوں مجھے یہ سمجھا دو کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ماہ رمضان میں سانس لینا ایک تسبیح کے برابر؟ وہ تم سمجھا دو، یہ میں سمجھا دوں۔ مولانا یہ کیسے ہو سکتا ہے ایک قطرہ جو ہے آنسو کا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کر دے؟ ایک قطرہ، ایک قطرہ آنسو کا امام حسین کے غم میں نکلے، اتنی طاقت اس میں؟ میں نے کہا ایک نجاست کا قطرہ
کئی من حساب سے دودھ گرم کرے، اس میں ایک نجاست کا قطرہ گر جائے، اب سب مفتی آئے دین سے پوچھے، جتنے مفتی ہیں جتنے علماء ہیں ان سے پوچھے یہ دودھ جو ہے نجس رہا یا پاک؟ سب کہیں گے نجس ہے۔ بھئی ایک قطرہ گرا ہے اتنا نکال دو دودھ، سب کہیں گے نہیں یہ دودھ سارا نجس ہو گیا۔ تو ایک نجاست کے قطرے میں اتنی طاقت ہے، تو مجھے حیرت ہے ایسے انسانوں پر کہ ایک نجاست کے قطرے میں اتنی طاقت ہے کہ وہ پورے چیزوں کو نجس کر دے۔ تو اہل بیت کے غم میں جو آنسو نکل آئے، کیا اس میں اتنی طاقت رہی؟ اب دیکھیے اس کی آنسو کی اہمیت کیا ہے۔ وہ کبھی جناب زہرا کے رومال کی زینت بنتا ہے اور کبھی جناب سکینہ کی دعاؤں کا مرکز بنتا ہے کہ پھوپھی اماں یہ جو رو رہے ہیں یہ کون ہے؟ کہ ہمارے رشتہ دار کا نہیں، سکینہ یہ تیرے بابا کے محب ہے۔ تو جناب سکینہ کہتی ہے پھوپھی اماں گواہ رہنا، پھوپھی اماں گواہ رہنا، میں محشر کی میں ان کی سفارش کروں گی اپنے بابا سے۔ معمولی چیز، رونے کی بہار ہے، رونے کے دن ہیں۔ میرے ساتھ چلیے، نہ معلوم سال آئندہ ہمیں زندگی ملے یا نہ ملے، یاد رکھیے یہ رونا ہی ہماری زندگی ہے، یہی ہماری بندگی ہے۔ عزیزانو آج 3 محرم کی رات، آج کربلا میں قافلہ پہنچ چکا ہے۔ روایات میں ابھی قافلہ کربلا نہیں پہنچا تھا کہ ایک مرتبہ امام کی آنکھ کھلی، نیند آ گئی، آنکھ کھلی تو زبان پر انا للہ و انا الیہ راجعون یہ جاری جب ہوا تو سائے کی طرح ساتھ رہنے والا بیٹا علی اکبر آگے بڑھ کر کہتے بابا یہ جملہ تو اچھا ہے لیکن اس وقت آپ نے یہ کیوں کہا؟ کہا بیٹا مجھے آنکھ لگ گئی میری، میں نے اس عالم میں دیکھا کہ ہمارا قافلہ جا رہا ہے، پیچھے ایک منادی ندا دے رہا ہے کہ یہ قافلہ جا رہا ہے، موت ان کے ساتھ ساتھ جا رہی ہے۔ تو جب یہ سنا تو جناب علی اکبر ایک جملہ کہتے ہیں بابا الاسنا علی الحق، بابا کیا ہم حق پر نہیں؟ تو امام فرماتے ہیں خدا کی قسم بیٹا ہم حق پر ہے۔ تو پھر علی اکبر نے کیا جواب دیا؟ کہا بابا پھر مجھے کوئی پرواہ نہیں، موت ہم پر آ پڑے یا ہم موت پر جا پڑے۔ جس طرح سے دادا نے کہا تھا اسی طرح سے بیٹے نے کہا۔ قافلہ پہنچا کربلا میں، بس حضرت ایک مجلس ہوئی ہے کربلا میں، آج اس مجلس کو سنا کے چند جملے مصائب کے آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ میرے ساتھ چلیے کربلا، کربلا چلیے خیام اہل بیت کے قریب، لیکن اندر نہیں جا سکتے آپ، اس لیے کہ اندر وہ بی بی بیٹھی ہے جس کا سایہ آسمان نے نہیں دیکھا، اندر وہ بی بی تشریف فرمائے کہ جو بغیر چادر کے کبھی باہر نہیں نکلی۔ ایک بی بی اور ایک فکرہ اور کہو، بی بی کا ایک لقب ہے محرومات المسرت، وہ بی بی جس کو زندگی میں کوئی خوشی نصیب نہیں ہوئی، کبھی نانا کے جنازہ دیکھا، کبھی بابا کا سر شگافتہ دیکھا، کبھی ماں کا جنازہ دیکھا، کبھی اپنے بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے۔ اے شہزادی تیری قسمت، تیری غربت پر ہماری جانیں قربان۔ اس بیوی کو اللہ نے 2 تشت دکھائے، ارے ایک تشت میں اپنے ایک بھائی کے جگر کے ٹکڑے دیکھے اور ایک تشت شام ہوا سر دیکھے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے۔ علماء مقاتل بیان کرتے ہیں یہ 3 محرم گزر گئی، 4 محرم کی رات امام نے عباس علمدار کو بلایا، عباس کہا جی مولا، کہا جاؤ سب رشتہ داروں کو اپنے عزیزوں کو اکٹھا کر لو میرے خیمے میں، کو حسین بلا رہے۔ عباس علمدار گئے، سب آ گئے، جناب رباب آئی، جناب سکینہ آئی، بیبیاں آئیں، جناب ام کلثوم آئی، جناب زینب، اعزاء سارے اکٹھے بیٹھے۔ اب دائرے کی شکل میں امام درمیان میں بیٹھے،
آپ باہر سے مجلس سنیں گے، جو امام حسین نے مجلس پڑھی ہے نا وہ آپ کو سنا رہا. علماء بقاتل بیان کرتے ہیں امام نے درمیان میں بیٹھے، عباس سارے آ گئے، کہا جی مولا سارے آ گئے. امام نے پھر پوچھا عباس سارے آ گئے، کوئی رہ تو نہیں گیا؟ کہا مولا کوئی نہیں رہ گیا، سارے آ گئے. اب امام نے جب سن لیا نا کہ سارے آ گئے تو عزادارو علماء مقاتل نے لکھا امام نے سر اٹھایا، سر جناب زینب بیٹھی. اب یہ اس طرح سے جناب زینب کو دیکھا، جناب سکینہ کو دیکھا. یہ جو روایت کے الفاظ ہیں ان کے مطابق عرض کر رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں، بخدا. ایک ایک بیوی کو دیکھتے رہے امام. دیکھا سب بیویوں کو دیکھ کے اب امام نے شہزادہ علی اصغر کو دیکھا جو ماں کی گود میں، جناب قاسم کو دیکھا، جناب اون محمد کو دیکھا، جناب علی اکبر کو دیکھا، جناب عباس علمدار کو دیکھا. سب کو دیکھ کے اب روایات کہتی امام نے پھر دیکھنا شروع کیا. جب آخر تک پہنچے نا زینب تک تو امام نے بلند آواز سے رونا شروع کیا. یہ مجلس ایسی ہے جس میں کوئی لفظ نہیں پڑھا گیا، امام نے فقط دیکھا ہے اور رونا شروع کیا. جب امام روئے تو بیویوں نے رونا شروع کیا، جب بیویاں روئی تو سب مرد رونے لگے. ایک رونے کی آواز ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا. حضرت علماء مقاتل نے لکھا ہے کہ امام کیوں روئے؟ دیکھ کر امام نے زینب کو دیکھا تو دل میں خیال کیا میری زینب ابھی آرام سے بیٹھی ہے، ارے چند دن گزریں گے یہ زینب کے سر سے چادر اتر جائے گی. یہ سکینہ میری اطمینان سے بیٹھی ہے، ارے چند دن گزرنے کے بعد ارے سکینہ کو تماچے لگیں گے اور کربلا سے لے کر شام تک تازیانے کھاتی جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، سوائے غم معصومین کے. کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے اور رونے اور رونے والوں میں ہم سب کو معشور کرے. صدر و امام نے ایک ایک بیوی کو دیکھا، ایک ایک مرد کو دیکھا، اس کی مصیبتیں یاد آ گئی. یہ علی ابن قاسم اس کی لاش ٹکڑے ہوگی، یہ علی اکبر اس کے سینے میں برسی لگے گی، یہ عباس اس کے بازو قلم ہو گئے، یہ انو محمد یہ گھوڑوں سے زخمی ہو کر گرے گے. صدر و امام نے ایک ایک کو دیکھا. صدر و رات گزر گئی، صدر یہاں تک کہ چوتھی گزری، پانچویں گزری اور چھٹی گزری، ساتویں گزری. ساتویں کو پانی بند ہو گیا. اب ساتویں وہ تاریخ ہے جی ایک روایت کے مطابق کہ خیام میں پانی ختم ہو چکا تھا، ایک کے مطابق ساتویں کو پانی بند ہوا اور ایک روایت کے مطابق ساتویں پانی بالکل نہیں تھا. آٹھویں گزری، نویں گزری. اب شب عاشور امام نے جو مانگی ہے نا، اب لوگ کہتے ہیں عبادت کے لیے مانگی. بھئی جہاں کمی ہو وہاں مانگی جاتی ہے، کبھی نہ سوچیں. میں کہا کرتا ہوں امام نے جو رات جو مانگی ہے نا حور کے لیے مانگی، حور کے لیے مانگی ہے کہ حور نے ابھی آیا نہیں، فہرست مکمل نہیں ہوئی، لہذا عباس ان سے کو ایک رات کی مہلت اور دے دو. اب یہ رات جو مہلت مانگی ہے نا، یہ ساری رات حور بے چین پھرتے رہے، کبھی اٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں، کبھی اٹھتے ہیں کبھی لیٹتے ہیں. اور آپ اپنے آپ سے کہتے ہیں حور تجھ میں جہنم کے جلنے میں طاقت نہیں، اٹھ. اور اٹھا. صبح کو ستارہ نمودار ہوا، نماز صبح پڑھی. حور نے کہا بیٹے سے کہا میں جا رہا ہوں. کہا کس طرف؟ کہا میں اپنے آپ کو جہنم اور جنت کے درمیان پا رہا ہوں، جہنم میں جلنے کی مجھ میں سکت نہیں. بیٹا میں جا رہا ہوں حسین کی طرف. بابا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. کہا میں بھی آپ کے ساتھ جاؤں. غلام بیٹا اور چلے. جسم کانپ رہا کہ میں نے تو اتنی بڑی گستاخی کی ہے، کیا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے گی؟ کیا علی کی بیٹی مجھے معاف کر دے گی؟ کیا حسین مجھے معاف کر دے گے؟ یہ سوچتا ہوا مہاجر ابن اوس، یہ لشکر یزید کا ایک بڑا سپہ سالار ہے، اس نے دیکھا حور کانپ رہا. کہتے حور اگر مجھ سے کوئی پوچھتا کہ اس وقت بہادر کون ہے تیرا نام لیتا. کیا وجہ ہے کہ تو کانپ رہا؟ کہا بات یہ ہے کہ میں جنت و جہنم کے درمیان اپنے آپ کو پا رہا ہوں اور جہنم میں جلنے کی مجھ میں سکت نہیں، میں جا رہا ہوں. کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا حملہ کرنے جا رہے ہو؟ کہا نہیں معافی مانگنے جا رہا ہوں. بس حضرت حور چلا. ایک مرتبہ خیام جب بالکل قریب آ گئے، گھوڑے سے اترے، گھوڑے کو چھوڑ دیا، اپنے بیٹے کو بلایا. بیٹے سے کہتے ہیں بیٹا یہ رومال پکڑ.
اور جس طرح سے میں کہتا ہوں اسی طرح کر. بیٹا میرے ہاتھ رومال سے باندھ. عزادارو رومال سے ہاتھ باندھ دیے، سر جھکا ہوا اور خیام کی طرف چلے. امام حسین سامنے بیٹھے. امام نے حر کو آتا دیکھ کر کہا عباس جاؤ، حر آ رہا ہے، جا کر استقبال کرو. اب میرا دل کہتا ہے علی اکبر کو کہا ہوگا علی اکبر جاؤ ماموں کا استقبال کرو. قاسم جاؤ استقبال کرو، مہمان آ رہا ہے. عزادارو حر آگے آئے قریب تو ایک مرتبہ بیٹے نے کہا بابا غضب ہو گیا. کہا کیا؟ کہا ابا سے علمدار آ رہے ہیں. بابا ابا سے علمدار آ رہے ہیں، حسین کے بھائی استقبال کے لیے. اب اور سر جھک گیا. ابا سے علمدار قریب آئے، سلام کیا، کہا آقا حسین انتظار کر رہے ہیں، حر تیرا جلدی کر. جناب حر آگے بڑھے، امام کی خدمت میں آئے. حضرتارو میرا دل چاہتا ہے کہ میں اکثر کوشش کیا کرتا ہوں کہ ان دنوں میں جتنی زیادہ ہو سکے اصحاب کی شہادت کو بیان کروں، اصحاب کا ذکر زیادہ کروں، اس لیے کہ اصحاب غیر تھے. انہوں نے وہ کارنامہ انجام دیا ہے نا. ایک فکرہ تاریخ کربلا کا عرض کر رہا ہوں کہ جب تک ان اصحاب حسینی میں سے ایک بھی باقی رہا ہے، یہ معجزہ ہے کربلا کی تاریخ کا، ایک بھی باقی رہا ہے. کسی اولاد رسول کے جسم پر تک نہیں آیا. بخدا میں نے اپنی گناہگاروں آنکھوں سے پڑھا ہے، کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ کسی شہزادے کے جسم پر زخم آیا ہو. لیکن جب یہ چلے گئے تو علی و بطول کے لاڈلے تھے اور دشمنوں کی تلواریں تھیں. عزادارو امام کے قریب آئے، جاتے سر پاؤں پر رکھا، رونا شروع کیا. امام نے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بلند کیا، سینے سے لگایا. حر سر اٹھا. مولا میں کیسے سر اٹھاؤں؟ میں اتنا بڑا گناہ کر چکا ہوں مولا، مجھے یقین نہیں ہے، میں بڑا شرمندہ ہوں. تو عزادارو آپ کو نمائندگی کر کے، آپ کی طرف سے مل کے ایک فکرہ میں پروردگار کی خدمت میں کہوں گا. اللہ پروردگار، ٹھیک ہے ہم گناہ گار، ٹھیک ہے ہم نے گناہ کیے، لیکن جناب زینب کے دل کو تکلیف نہیں دی. اب خدا ہم نے وہ کام نہیں کیا کہ علی کی بیٹی نے گریہ کیا ہو. پروردگار جب تو نے اس کو معاف کر دیا جس کی وجہ سے جناب زینب کی چیخیں بلند ہوئی، تو پروردگار یہ حسین کے رونے والے بیٹے نظر کرم ہو جائے. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. سوائے غم محمد حسین کے کسی غم میں آپ کو مبتلا نہ کرے، رونے اور رلانے والوں میں ہم سب کو معشور کرے. اور عزادارو تاریخ کربلا کہتی ہے امام نے کہا حر سر اٹھا. حر نے سر اٹھایا، کہا آقا کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کیا میری توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ تو امام نے کہا حر تیری ماں نے کتنا تیرا اچھا نام رکھا ہے، تو اس دنیا میں بھی آزاد ہے، آخرت میں بھی آزاد ہے. اور تیری توبہ قبول، اللہ نے بھی قبول کر لی ہے، میں نے بھی قبول کر لی. عزادارو جب اطمینان کر لیا، کہ مولا مجھے یقین نہیں آ رہا ابھی کہ اتنا بڑا میں گناہ کر کے، اتنی بڑی گستاخی کر کے پھر میری توبہ قبول ہو جائے، مجھے یقین نہیں آ رہا. مولا فرماتے ہیں میں نے جو کہہ دیا تیری معافی قبول ہے، تیری توبہ قبول ہے. عزادارو ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا ایک گزارش ہے اگر آپ محسوس نہ کریں. کہا علی کی بیٹی جناب زینب کا خیمہ کہاں ہے؟ کہا کیوں کیا بات ہے؟ کہا میں خیمے کے باہر کھڑے ہو کر صرف اطمینان کرنا چاہتا ہوں کیا علی کی بیٹی نے بھی مجھے معاف کر دیا؟ میں کہوں گا حر تو کتنا خوش نصیب ہے کہ جب تیرے شہادت کی خبر خیمے میں آئی تو علی کی بیٹی نے واہ وخا کہہ کر اے بھائی حر بھائی کہہ کر ماتم کیا ہے. بس عزادارو اس کے بعد جب یہ بات ختم ہو گئی تو جناب حر کہتے ہیں آقا اب مجھ میں تاب ضبط نہیں، اب مجھے اجازت دیجئے کہ سب سے پہلے میں اپنا سر آپ کے قدموں پر قربان کروں. امام فرماتے ہیں کہ بھائی حر
تم ابھی ہمارے مہمان ہوئے ہو، ہمارے پاس تو پانی بھی نہیں ہو تیری مہمانی کر سکے، اور میں کیسے تمہیں اجازت دوں؟ بڑا اصرار کیا۔ امام فرماتے اس کے علاوہ اور کوئی سوال ہو تو کرو، حسین پورا کرے گا، ابھی یہ سوال میں نہیں پورا کر سکتا، ابھی اس میں وقت باقی۔ تو جناب حر نے دیکھا نا امام نہیں جواب دے رہے، تو ایک مرتبہ کہتے ہیں آقا اگر مجھے اجازت نہیں، تو اپنے بیٹے کا ہاتھ پکڑ کے آگے کہتے ہیں آقا پھر میرے بیٹے کو اجازت دے دیں، پھر میرے بیٹے کو اجازت دے دی۔ امام مجبور ہو کر کہتے ہیں حر تو نے ایسا سوال کر دیا اب میں جواب نہیں دے سکتا۔ حر کے بیٹے کو اجازت ملی، امام نے رخصت کیا، حر کا بیٹا گھوڑے پر بیٹھا۔ بس عزیزانو وہ جملے عرض کر رہا ہوں، اپنے دلوں پر ہاتھ رکھ کے سنیے، اگر کسی کے دل کو ٹھیس لگے تو خدا کے لیے معاف کر دیجیے۔ علی و بطول کی بیٹیوں کا واسطہ، کربلا کی طرف دھیان رکھیے، کربلا میں کیا ہو رہا ہے۔ بیٹا چلا، بہت سے دشمنوں کو پھر نعرے و سخر کیا، عزیزانو آخر کہاں تک لڑتا، زخموں سے چور ہو کر جب گھوڑے سے گرا تو آواز دی بابا کو، مولا کو اس لیے نہیں تاکہ مولا کو تکلیف نہ ہو، آواز دی، جناب حر نے آواز سنی، تاریخ کہتی ہے امام حسین نے بھی آواز سنی۔ اب جناب حر نے کیا کیا، تیزی سے چلے۔ علماء نے لکھا ہے اس خیال سے کہ مبادا حسین آقا نہ پہنچ جائیں پہلے، اور میرے بیٹے کی لاش کو دیکھ کر حسین کے دل کو ٹھیس لگے، لہذا پہلے میں پہنچوں۔ عزیزانو حر تیزی سے چلے، ابھی لاش فاصلے پر تھی کہ حر رک گئے، سر جھکا ہوا رک گئے۔ میں کہوں گا حر جلدی کر، تیرے بیٹے کا آخری وقت ہے، تو حر یہی جواب دیں گے، اے پوچھنے والے بات یہ ہے کہ میں کھڑا اس لیے ہوا ہوں کہ اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں۔ کہا کس قسمت پر؟ کہا ذرا دیکھ تو صحیح، دنیا و آخرت کا شہنشاہ حسین آقا زمین پر بیٹھا ہے، میرے بیٹے کا سر زانو پر رکھا، میں اپنی قسمت پر ناز کر رہا ہوں۔ عزیزانو حر آگے بڑھے، امام بیٹھے ہیں، حر نے آگے جا کے بیٹے کا سر نہیں رکھا، نہیں اٹھایا، کچھ نہیں کیا، بس دیکھتے رہے کہ امام پیار کر رہے، امام سر پر ہاتھ پھیر رہے۔ عزیزانو جناب حر نے دیکھا کہ بیٹے کا رنگ متغیر ہو رہا، سمجھدار باپ تھا، سمجھ گیا کہ بیٹا اس دنیا سے جا رہا۔ اب تاریخ بتاتی ہے حر نے اپنی آستینوں کو الٹنا شروع، جب آستینوں کو الٹا تو امام نے پیچھے مڑ کر دیکھا حر کیا کر رہے، کہا آقا آپ دیکھ نہیں رہے جوان بیٹے کی لاش ہے، کیا بیٹے کی لاش کو اٹھانا؟ بس عزیزانو اسی جملے پر ختم کر رہا ہوں اپنے بیان کو، آقا آپ دیکھ نہیں رہے جوان بیٹا اس دنیا سے جا رہا ہے، اور باپ کے علاوہ کون ہے جس کو اٹھائے گا؟ آقا میں آپ کو زحمت نہیں دوں گا۔ عزیزانو ایک مرتبہ جب امام نے سنا تو ایک فکرہ کا حر کیا اب تک ابھی کسی دنیا میں یہ سنا ہے، کسی تاریخ میں یہ پڑھا ہے کوئی ضعیف باپ اپنے بیٹے کی لاش کو اٹھائے؟ ارے حر تم نہ اٹھانا، حسین اٹھائے گا، حر تم نہ اٹھانا، ارے حسین اٹھائے گا۔ میں کہوں گا حر کو، حر آج حسین نے تیرے دل کو تسلی دے دی، ارے کاش تم اس وقت آ گئے ہوتے، ارے جب حسین سے علی اکبر کی لاش نہیں اٹھ رہی تھی تو ایک مرتبہ آگے کہہ دیتے آقا علی اکبر کی لاش کو آپ نہ اٹھائے، ارے میں اٹھاؤں۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین فسيعلم الذين ظلموا يا منقلب ينقلب انا لله وانا الیہ راجعون، انا للہ وانا الیہ راجعون۔ یا حسین